آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے کس طرح مدد کی، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت الیاس یہ بھی ایک اللہ کے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام جس وقت فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کا بیٹا حکمران بنا، لیکن ان کا بیٹا جو ہے اتنا قابل نہیں تھا۔ جس طرح داؤد علیہ السلام تھے تو انہوں نے 40 سال حکومت کی، تو ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام بنے تو ان کو 40 سال حکومت کی، ان کی بڑی زبردست حکومت تھی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو حکمران بنا وہ اتنا قابل نہیں تھا، لہٰذا اس کے زمانے میں پھر یہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ان کا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک جو ہے وہ جنوبی فلسطین اور ایک شمالی فلسطین، 2 حصے بن گئے۔ اور پھر وہ جو 2 حصے لوگوں کے بنے وہ اصل میں 2 خاندان تھے۔ ایک خاندان نے اپنی حکومت بنا لی، دوسرے نے ادھر اپنے ملک کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ ایک جو تھا وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل کی اولاد، اور دوسرے جو ہیں وہ دوسرے تھے۔ تو ان میں سے جو ایک تھا ملک تھا، اس کا جو بادشاہ تھا اس نے بعد میں کافی عرصے کی بات ہے، سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت عرصے بعد ایک عیسائی عورت کے ساتھ شادی کر لی، یا ایک مشرک عورت کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ وہ لڑکی اسے پسند آئی۔ کسی اور ملک کا بادشاہ تھا، مشرک ملک تھا، یہ تو مسلمان تھے نا بنی اسرائیل سارے، اس کے ساتھ اس نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اس کے کوئی عشق میں ایسا مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ تو اس نے آ کر جب ادھر آئی تو اس کی بیوی بن کر، تو ظاہر ہے ملک کی سربراہ کی بیوی تھی، تو یہاں پر اس نے مشرکانہ سرگرمیاں شروع کر دی ملکی سطح پر۔ ایک اس نے بال ایک بت بنوایا سرکاری طور پر، بہت بڑا بت۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ اس کی طرح یہ جو یہ نہیں ہوتا سانڈ جو ہوتا ہے اس کی طرح، منہ کی طرح، اس طرح بڑا اس طرح کا بت تھا وہ بنایا، اور بعض روایات میں اور طرح تھے، لیکن بال اس کا نام تھا، بہت بڑا۔ اس کے آگے لوگ جا کر وہاں سجدے کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ایک بڑا سلسلہ شروع ہو گیا شرک کا۔ ایک مسلمان ملک کے اندر آہستہ آہستہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ ان نبیوں میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام بھی تھے۔ یہ بڑے زبردست پیغمبر تھے، یہ آئے لوگوں کو سمجھایا، اور ظاہر بات ہے اللہ کا پیغمبر آتا ہے اگر کسی ملک میں تو سب سے پہلے اس کا جو اتھارٹی ہوتی ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے۔ تو یہ الیاس علیہ السلام بھی اس بادشاہ کے پاس آئے، اس کو سمجھایا یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری بیوی جو کچھ کروا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، انسانیت تم نے گمراہ کر دی ہے، شرک کر رہے ہیں۔ ایک عرصے تک وہ سمجھاتا رہا اللہ کا پیغمبر۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے نا تم پر بارشیں بند ہو جائیں گی۔ تو وہ کدھر باز آئے، نہیں باز آئے، بارشیں بند ہو گئی۔ 1 سال گزرا، 2 سال، 5 سال گزر کے بارشیں نہیں ہوئی، اور قحط آ گیا، ملک میں جو ہے غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ تو تب جا کر پھر بادشاہ کو کچھ احساس ہوا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لوگوں سے کہا کہ وہ ڈھونڈو، وہ جو الیاس ایک کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی بات تو سچی ہوگی، ڈھونڈو اسے۔ تو ڈھونڈ کے مل گئے الیاس علیہ السلام۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات جو ہے مانتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ بارشیں شروع ہو جائیں، ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ تو الیاس علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا جب تک لوگوں کو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جس بت کے آگے یہ قربانیاں کرتے ہیں یہ من گڑت ہے، فضول ہے، یہ ناجائز اور غلط ہے، اس وقت تک جب تک یہ بات ثابت نہیں ہوگی میں دعا نہیں کرتا۔ کہا کیسے ثابت ہوگی؟ کہا اس طرح ثابت ہوگی کہ جو اس بت کو ماننے والے ہیں اس کے بڑے وہ آئیں یہاں پر قربانی کریں، میں بھی قربانی کرتا ہوں، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہ سچا ہوگا، اور اللہ کے قبول کرنے کی نشانی یہ ہوگی کہ آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس کو جلا دے گی۔ اس زمانے میں قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ جتنے بھی مجاور تھے وہاں کے اس بت خانے کے، انہوں نے قربانیاں کی، جانور ذبح کر کے پھینکے، کوئی آگ نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اب میری باری ہے۔ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے نام پر وہاں پر پھینکا، ایک دم آسمان سے آگ آئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی قربانی قبول ہوگی، یہ جو بات کہتے ہیں ان کی بات درست ہے۔ تو لوگ سارے پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے، صحیح راستے پر آ گئے۔ اب الیاس علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مجاور ہیں ان کو سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ ان سب کو قتل کیا گیا، جتنے وہاں کے بڑے بڑے مشرک تھے، مجاور تھے، اس دندے کو چلانے والے تھے، سب کو قتل کیا۔
تاکہ عبرت کا نشان بنے باقی لوگوں کے لیے۔ تو پھر الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی اور ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی جس نے یہ سارا کام تو اس نے شروع کیا تھا، وہ الیاس علیہ السلام کی دشمن بن گئی، اور اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ جب تک تم الیاس علیہ السلام کا سر میرے سامنے لا کر نہیں رکھو گے نا کاٹ کے، اس وقت تک جو ہے نا میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں یا جو بھی۔ تو وہ تو اس کے عشق میں مبتلا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا، چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ الیاس علیہ السلام کو گرفتار کرو۔ الیاس علیہ السلام کو پتہ چلا تو الیاس علیہ السلام ملک چھوڑ کر کسی دور کسی غار میں چلے گئے، تو وہ گرفتار تو نہیں کر سکا، لیکن پھر وہاں سے دوسرے جنوبی فلسطین میں چلے گئے، وہاں پر کام کرتے رہے۔ بہرحال یہ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم بال بت کی پوجا کرتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، احسن الخالقین کو چھوڑ کر تم بال کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا سوائے چند ایک لوگوں نے کہ جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ دیا انہوں نے۔